بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے، اللہ کے شکر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نیلی بیوسی میں جو پیش رفت ہوئی اس حوالے سے میں نے کہا آپس میں شیئر کر لیں، ڈسکس کر لیں، تاکہ میں آپ کی خدمت میں آئندہ کا لائے عمل بھی پیش کروں اور آپ کو یہ بتاؤں کہ قیام سے کھڑے ہونے سے مہینوں کے مہینے گزر گئے، تقریباً 1 سال گزر گیا، لیکن کچھ بھی نہ ہو سکا تھا۔ اور آپ دیکھیں صرف اور صرف 2 ہفتے قیام سے سفارتخانہ گریک کے سامنے اور پھر یہاں قیام سے جو ہے یہ رستہ کھل چکا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب کو نیلی بیوسی میں پھنسے ہوں کو سب کے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اچھا، اس میں بہت تھوڑا سا رستہ کھلا ہے، بہت تھوڑا سا، اور وہ بہت تھوڑا سا رستہ یہ ہوا ہے، اور میں اس پہ مکمل اتفاق رائے نہیں کرتا۔ تھوڑا سا رستہ یہ کھلا ہے کہ اکثر و بیشتر بیوروکریٹس ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو 4 افراد کھڑے ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، ان کو کسی طرح سے لے کے سائڈ پہ کر لو، اور اس کے بعد باقی سارے جو ہیں وہ اسی مسئلے میں پھنسے رہیں، رکاوٹ کا شکار رہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اچھا، ایسا ہے کہ اس میں تفصیل تھوڑے الفاظ میں یہ ہے کہ ہمارے 1-2 ساتھی الحمدللہ رب العالمین تشریف لا چکے ہیں بلے بیوسی پہ، جو تقریباً 8-10 ماہ سے پاکستان میں پھنسے ہوئے تھے۔ سفارتخانہ گریک میں انہوں نے یہ عمل شروع کیا ہے کہ بھائی آپ 1 2 3 4 5 افراد جو ہے وہ کریں گے کہ ہم آپ کو رستہ دیں گے، لیٹر دیں گے، اور پھر آپ اس طرح واپس یونان جا سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس میں ہرگز پوری تسلی میں نہیں ہوں، کیونکہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب چاہا کسی کو ٹائم دیا، جب چاہا کسی کو بلایا، یا چاہا تو کہا بھائی آپ نہیں آ سکتے۔ اس میں مجھے کبھی اندیشہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے کئی مہینے اور کئی سال تک، جب تک لوگوں کو چاہے اس وقت تک روکیں، اور جب 1 2 3 5 7 کو جب چاہا ان کو رستہ دے دیا۔ تو میرا لائے عمل کیا ہے؟ اس کے باوجود کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن حکمت عملی کیا ہے کہ 26 تاریخ کو وزارت خارجہ یونان کے سامنے گئے، وزارت خارجہ کے اعلیٰ افسران سے بات ہوئی، اور وہاں بھی میں نے اپنا پورے کا پورا لائے عمل بتایا۔ لائے عمل بتانے کا مطلب کیا تھا؟ انہوں نے بڑی محبت کی، بڑا اچھا پن دکھایا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے، ہم نیلی بیوسی والوں کو رستہ دیں گے، سفارت خانے میں بھی، گریک میں بھی آپ لوگ گئے، اور یہاں بھی آپ۔ میں نے کہا صرف یہاں تک نہیں، ہفتہ 10 دن کے اندر نیشنل اسمبلی یونان کے اندر جو ہے وہ سینکڑوں قومی اسمبلی کے اراکین سے اس مسئلے کو اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد تھیوون پہ وزارت امیگریشن جو ہے، جس کے منسٹر جناب میتاراکیس ہیں، وہاں ہم کافی کثیر تعداد میں جائیں گے۔ اس کے بعد پبلک آرڈر منسٹری کے سامنے جائیں گے، اور انہوں نے کہا جناب اتنا کچھ کیوں کریں گے آپ، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا، نیلی بیوسی والے سارے کے سارے آ جائیں گے۔ تو میں نے کہا اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہے۔ یہ سفارتخانے جاؤ، یہ لیٹر لو، وہ ٹائم لو، یہ راندیوو لو، یہ قانونی افراد کو کھینچا تانی کرنے کا ایک رستہ ہے، اور جب آپ چاہیں گے اس کو بریک لگا دیں گے، جب چاہیں گے جس کو دیکھنا ہے، جس کو ٹائم دینا ہے اس کو دیں گے۔ تو یہ مجھے قبول نہیں، اور اس پر میں متفق نہیں۔ ایک نوٹیفیکیشن سارے کے سارے افراد کے لیے قانونی حیثیت رکھتے ہیں، تو جب وہ قانونی حیثیت رکھتے ہیں تو نوٹیفیکیشن جس طرح دوسرے قانونی حیثیت والے افراد آتے ہیں اس طرح آپ کریں گے، تو تب میں اس پر اتفاق رائے کروں گا۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا، لوگ پیچھے پڑ گئے میرے اور بچوں کے کہ آپ اسلام آباد کیوں آئے ہیں، یہ طریقہ نہیں ٹھیک، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، حکومت نے یہ کیا، سفارتخانے نے یہ کیا۔ سفارتخانہ ایک بہت بڑی اتھارٹی ہوتی ہے، بہت بڑی۔ اگر اس میں نیک نیت اور حقیقتاً مخلص اپنی قوم سے افراد ہوں تو سفارتخانے کی بات ٹالی نہیں جا سکتی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، بدنام بد سے بدنام برا۔ جو بدنام ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی قوم سے مخلص نہیں،
یہ ان کا کام چاہتے ہی نہیں، ان کے لیے محنت نہیں کرتے، ان کا کوئی غرض نہیں، کوئی تعلق نہیں، ان کو صرف اپنی عیاشی بدماشی سے اور رشوت سے اور مختلف کاموں سے تعلق ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل میرے اور آپ کے سفارتخانے میں جو سفیر اور مختلف عملہ ہے اگر کام کرتا تو زیادہ سے زیادہ 2 3 4 ہفتے کا ٹائم کافی تھا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کام کیا، 3 ستمبر کو یہ کیا، 6 کو یہ کیا، 9 کو یہ کیا، 10 کو یہ کیا، یہ تو بھائی کیا آپ اس کے بعد اتنے بے بس اور اتنے ناکارہ اور اتنے بیکار ہیں کہ کوئی حکومت، کوئی وزیر، کوئی آپ کی بات نہیں سنتا، اور نیلی بیوشی پر ہمارے جو بچے پھنسے ہوئے تھے ان کے لیے آپ بالکل بے بس رہے، اور جو ہی ہم نے قیام کیا اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے، ہم نے صرف 2 سے 3 ہفتے میں حکومت کو ان کا اچھا پانا ہے، ان کی مہربانی ہے کہ یہ جب قیام ہوتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ اب اس قیام کے بدلے ہم نے کیا کرنا ہے تاکہ بات بہت دور تک نہ جائے۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان میں میرے ان بھائیوں کے قیام سے چہ جائے کہ حقیقت ہے کہ وہ خود کہتے ہیں ہمارا یہ قیام بڑا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ اندر سے کچھ افراد، اب افراد کہاں سے آئے تھے؟ اس مرکز سے جس مرکز سے میری اور آپ کی مدد ہونی چاہیے، اس مرکز سے جسے سفارتخانہ پاکستان کہتے ہیں، جہاں یہ ہونا چاہیے کہ بھائی کو بھائی سے جوڑا جائے۔ وہاں سے لوگ گئے اور انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یہاں فائدہ کوئی نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، یعنی کہ انتشار، فساد، بزدلی، پیچھے ہٹ جائیں، لیٹ جائیں نبیس پر۔ تو یہ حقیقتاً وہ معاملات ہیں جو بڑی سنگین فکر مندی کے معاملات ہیں، لیکن ان کو ان کے حال پہ چھوڑتے ہیں۔ زمانے سے شروع سے یہ معاملات چل رہے ہیں، چلتے رہے، حق اور باطل کی، رشوت لینے والوں کی، لالچی اور کمینوں کی اور غیرت مندوں کی یہ ایک معاملہ ہے، یہ چلتا رہنا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ حضرت تعالیٰ اپنے وطن کی خیر مانگنی ہے سچ کے ساتھ، اور اپنے وطن کے ان باسیوں کی، اس قوم کی جو حقیقتاً اس پاکستان کے مالک ہیں، ان کی خیر مانگنی ہے، اور پورے اخلاص سے، پورے سچ سے۔ پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ آپ سب کو مبارک ہو جو آپ 40 50 60 گئے، چہ جائے کہ آپ کو گرانے والے 2 4 بھی گئے، مختلف حربوں سے چوہے کی طرح انہوں نے آپ کی رسیاں کاٹی، آپ کا جال کاٹا، لیکن آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کہ آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ والا شہزادہ، یہ والا جوان، یہ والا لمبا، یہ والا چھوٹا، یہ والا، وہ والا، یہ والا ہمیں گرانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے قیام کیا۔ یہ قیام ہی قوموں کی عزت کا سبب بنتے ہیں، یہ قیام ہی آپ کو آپ کا حق جلد دلاتے ہیں۔ اور اب اگلی حکمت عملی بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ وہ سفارتخانہ پاکستان میں جتنے لوگوں کا وہ جمع ہے، امید ہے کہ ان 8-10 دنوں میں وہ معاملہ ہو جائے گا۔ کل پرسوں سے تقریباً 2 دن ہو گئے ہیں، جو ویب سائٹ آن لائن پیپر چیک کرتے ہیں وہ تقریباً بند ہے، جس کی وجہ سے یہ وہاں موجود جو سفیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ برائے مہربانی یہ جو ہی ویب سائٹ آن ہوتی ہے اس میں ہم انشاءاللہ بفضل تعالیٰ بہت جلد آپ کو اس کا رسپانس دیں گے اور لیٹر ایشو کریں گے جس سے آپ جائیں گے۔ اچھا، اس میں برائے مہربانی میں یہ کہوں گا کہ آپ 1000 1500 یا 2000 افراد ہیں، اگر آپ، یہ میرا نقطہ ہے، اگر آپ سارے کے سارے جائیں گے تو وہ کبھی بھی ان کو ایک دم ویزا نہیں دیں گے، اور بہت لمبا ٹائم لگا کے صرف انہوں نے میرے اندازے میں 8 10 15 بندوں کو ابتدا میں دینا ہے تاکہ آپ کا قیام ٹوٹ جائے اور آپ اپنی وہ لالچ میں پڑ جائیں، اپنا میرا ہو جائے بھائی دوجیاں دی خیر ہے۔ تو ان فکروں میں نہیں پڑنا، ہم نے سب کا کام کرانا ہے۔ اس کے لیے میں نے بتایا کہ ہفتہ 2 ہفتے کے اندر نیشنل اسمبلی یونان میں اس سلسلے میں جو ہے بات اٹھاؤں گا۔ جتنے آپ ساتھی آئیں گے آپ کو خوش آمدید، ویلکم، جس کا دل چاہے، جس کی مرضی، نہ آپ میرے غلام ہیں نہ میں آپ کا، اللہ کے لیے سارے کھڑے ہیں، اور اللہ کے رسول کا سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد اور معاونت کریں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پھر بچنا بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں بہترین ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو روڈ پہ چلے بیوقوف ڈرائیور جنہوں نے شراب پی ہوتی ہے ٹکر مارنے لگتے ہیں، بچنا بھی ڈرائیور کی ذمہ داری۔ تو آپ کا جنہوں نے قیام کیا ہے نا، تو ان سے بچنا، سمجھ گئے نا، ان سے بچنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔
जो मतलब है किसी भेजे हुए के भेजे जाते हैं ताकि आपको आपके क़याम से बाज कर सके। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। उसमें फिर बताता चलूँ कि ये एक नुक्ता जो कौमी असम्बली में मैंने उठाना है, और उसके बाद फिर हम वजारत इमिग्रेंट यूनान थीवोन पे है रैंदी में, उसके आगे हम एक लेके जाएंगे। आप जो आते जाएं, जिस जिसका दिल करे, जिस जिसकी ये ख्वाहिश हो कि मैं तो भाई सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म पर, अपने भाइयों से इखलास पर, आपने उस भाई जिसने हमें क़याम का रास्ता दिखाया, यहाँ क़याम किया, हमारे लिए खड़ा है, अगर किसी का दिल करे तो मुझे फ़ोन करें, राब्ता करें, ताकि आप भी इस कोशिश में, काविश में शामिल हो जाएं, ताकि एक नोटिफिकेशन मेरा मुतालबा है कि जारी किया जाए, ताकि सारे के सारे बले विव्योशी वाले जो हैं खुशी से जनाब आ जाए और हम उन्हें खुश आमदीद वेलकम कहें। ठीक है जनाब, ये आज तक के लिए। और इसमें यह है कि वो बताता चलो आखिर में, क्योंकि मेरा ये ज़िम्मा है, मेरा ये काम है कि जो आपसे मुतल्लक फ़ायदा नफ़ा नुकसान की बात है आपको आगाह करूँ। फिर आगे जो है जिस पर पेपर्स चेक किए जाते हैं वो तकरीबन कल से परसों से तकरीबन ठीक नहीं आ रही। इसमें फ़िक्रमंदी की परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे भी पहले भी एक दो दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है। आज मैं इसका पीछा करूँगा ताकि इसको खुलने खुलवाने के हवाले से जो पेशरफ्त है वो आप तक पहुँचा दी जाए। ठीक है जनाब, अल्लाह के वाले अपना ख्याल करें, और आप ये मत भूलें कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया है, इखलास से, मोहब्बत से, जुर्रत से, कुव्वत से खड़े होना है, और शर और शरारत और फितने से भी बचना है। बचेंगे तो फिर आगे चलेंगे ना, वरना तो वो आपकी टांगें खींच लेंगे। ठीक है, नीली बेबेहोशी वालों को फिर एक दफ़ा मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिर्फ 2 से 3 हफ्ते के क़याम से देख लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रोशनी की किरण पैदा कर दी है। अल्लाह के हवाले, फी अमानिल्लाह, क़याम जारी है जब तक आखिरी बले बेबेहोशी वाला शहजादा भी वापस ना आ जाए। 25 साल से ये क़याम जारी है और ये जारी रहना है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।